بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ تو اس حدیث میں چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مفید نصیحتیں اور بیان ہیں۔ تو جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یوں سلام کیا، علیک السلام، 2 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ لا تقل علیک السلام، آپ علیک السلام مت کہو، فإن علیک السلام تحیۃ المیت، کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے۔ تو اس دور میں جو مردوں کے لیے یا شاعر جو گزشتہ لوگوں کے لیے سلام کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو علیک السلام، علیکہ کو مقدم کرتے تھے، پہلے کہتے تھے، السلام کو بعد میں کہتے تھے۔ اس لیے ان کی مشابہت سے منع کیا کہ تم علیک السلام مت کہو، یہ مردوں کا سلام ہے۔ قل السلام علیکہ، تم السلام علیکہ یعنی السلام کو پہلے کہو، علیکہ کو بعد میں کہو۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ علیک السلام، علیکہ پہلے کہتے تھے، السلام بعد میں کہتے تھے، مردوں کے لیے جو پہلے لوگ فوت ہو چکے ہوتے تھے۔ تو پھر یہ شخص کہتے ہیں جابر بن سلیم کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال انا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، کہ جب تجھ کو کوئی مضرت پہنچے، کوئی ضرر لاحق ہو جائے، فدعوتہ پھر تو اس سے دعا مانگے، کشفہ عنک تو وہ ذات تجھ سے تیرے اس ضرر کو، تیری تکلیف کو، تیری اس مضرت کو دور کر دے۔ میں اس ذات کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور اگر تجھ کو قحط سالی پہنچ جائے، فدعوتہ پھر تو اس کو پکارے اور اس سے دعا مانگے، انبتھا لک تو وہ ذات تیرے لیے کھیتی کو اگا دے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فُلَاتٍ، اور جب تو کسی بنجر زمین میں ہو یا صحرا وغیرہ میں ہو، فضلت راحلتک پھر تیری سواری گم ہو جائے، فدعوتہ پھر تو اس ذات کو پکارے، اس ذات سے دعا مانگے، ردہا علیکہ تو وہ ذات تیرے لیے وہ سواری کو واپس لوٹا دے۔ قال قلت اعہد الیہ، تو یہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی عہد لیجئے، یعنی کوئی ایسا نصیحت کوئی ایسی کر دیجئے، کوئی بات ایسی کر دیجئے جس کو میں اپنے پلے باندھوں، اور مجھ سے تم اس کا عہد لے لو پورا کرنے کا کہ میں اس کو پورا کروں، یعنی کچھ نصیحت مجھے ایسی کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو برا مت کہنا۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ فما سببت بعدہ حرا، میں نے اس کے بعد چونکہ کہا تھا کہ ایسی بات مجھے کیجئے کہ مجھ سے عہد لیجئے کہ میں اس کو پورا کروں گا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کسی آزاد کو بھی برا نہیں کہا، ولا عبدن اور نہ ہی کسی غلام کو برا کہا، ولا بعیرا انسان تو انسان، بعیر کیونکہ کہا تھا کہ کسی کو برا مت کہنا، احدن
نکرہ ہے کہ کسی کو بھی برا مت کہنا. میں نے کسی آزاد کو، آزاد میں سارے انسان آ گئے جتنے بھی آزاد تھے. غلاموں کا دور ہوتا تھا، اس میں غلام بھی سارے آ گئے. نہ کسی آزاد کو میں نے برا کہا، نہ کسی غلام کو برا کہا. ولا بعیرن، اور نہ کسی اونٹ کو برا کہا. ولا شاتن، اور نہ ہی کسی بکری کو. مطلب یہ ہے کہ انسان تو انسان، چوپاؤں کو بھی میں نے برا نہیں کہا. ولا تحقرن شیئا من المعروف، اور معروف نیکی کو کہتے ہیں. ولا تحقرن شیئا من المعروف، اور تو ہرگز نیکی میں سے چھوٹی سی نیکی کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر اور چھوٹی مت سمجھنا. اس لیے کہ نیکی جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو وہ بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. اور اگلی نصیحت، وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، کہ تو اپنے بھائی سے گفتگو ایسی حالت میں کرے، انت منبسط الیہ وجہک، کہ تیرا چہرہ حشاش بشاش ہو، بشاشت کے ساتھ اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تو اپنے بھائی سے بات کرے. ان ذالک من المعروف، بے شک یہ چیز بھی نیکی میں سے ہے. یعنی بھائی سے، اپنے بھائی سے، کوئی بھی بھائی ہو، مسلمان بھائی ہے تو تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائی سے بات کرے تو ایسی حالت میں کرے کہ کھلا ہوا چہرہ تمہارا ہو. یہ بھی نیکی کا کام ہے. اور جو یہ اہم بات ارفع ازارہ کا، جس پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب کو باندھا ہے کہ تہبند اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے کرنے کا کیا حکم ہے، تو وہ مضمون یہ ہے، ارفع ازارہ کا الی نصف الساق، کہ تو اپنی چادر کو آدھی پنڈلی تک اٹھا کے رکھ. یعنی چادر باندھے تو اوپر سے چادر لٹک رہی ہے یا شلوار ہے، وہ آدھی پنڈلی تک. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اگر تو اس کو نہ کر سکے، فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو پھر تو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سے اوپر اس کو رکھ. تہبند ہے، شلوار ہے، چادر ہے، تو اس کو تو ٹخنوں سے اوپر رکھ. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور اپنی شلوار کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے پرہیز کر. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کیونکہ یہ عمل تکبر کا سبب ہے، یہ عمل تکبر کی علامت ہے. اور تکبر، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے. اور اگلی نصیحت یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ، اگر کوئی شخص تجھ کو برا کہے، وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، اور تمہارے اندر میں جو عیب ہے، یعنی تمہارے اندر میں عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو عیب شمار ہوتی ہے. انسانوں میں عیب تو بہت ہوتے ہیں، تو تمہارے اندر کا کوئی عیب ہے اور وہ شخص جانتا ہے، اور تجھ کو وہ اس عیب کے ذریعے سے عار دلائے، شرم دلائے، تمہارا عیب بیان کرے لوگوں کو. اول تو کسی کے عیب کا معلوم ہو تو اس کو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں میں اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. تو کوئی شخص تمہارے عیب کو لوگوں میں بیان کر کے تجھ کو عار دلائے، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، تو اس میں جو عیب جانتا ہے، اس عیب کو بیان کر کے تو اس کو شرم مت دلا. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو جواباً تم اس کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو. فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کیونکہ اس کا وبال تو اسی پر ہوگا. یعنی گویا کہ کسی کے اندر کے عیب کو تلاش کر کے
اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے یا اسی کے سامنے بیان کر کے اس کو عار دلانا، اس کو شرمندہ کرنا، اس کے عیبوں کو تلاش کر کے اس کے عیبوں کو جاننے کے بعد پھر ایسا کرنا۔ لیکن آج کل تو عیب ہوتا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ کس درجے کا گناہ ہوگا؟ یعنی عیب معلوم ہو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس جملے سے، کہ عیب معلوم ہو، اس عیب کو بھی بیان کر کے اس عیب کے ذریعے سے بھی کسی کو عار دلانا منع ہے، اور اگر ایسا کرے گا وہ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ لیکن جواباً بھی ایسا کرنے سے منع کیا کہ کوئی تمہارے عیب کو بیان کر کے تمہارے عیب کے ذریعے سے تمہیں عار دلائے، تو تم جواباً اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔